نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نیا سال شروع ہو چکا ہے محرم الحرام کے مہینے سے۔ محرم اللہ کا مہینہ ہے، ہجری سال کا پہلا مہینہ، اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے سب سے آخری مہینہ ہے، یعنی تین جو پے در پے مہینے ہیں ان میں سے آخری مہینہ ہے، اور وہ پے در پے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہے، اور رجب الگ سے ہے۔ آج ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھوک اور فاقوں سے بچنے کی دعائیں شیئر کریں گے، اور ہم اس سلسلے میں دیکھیں گے کہ ہمیں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے جب ہم پر کوئی مشکل آئے۔ جب بھی کوئی مشکل آئے تو انسان کو فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور کثرت کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، اور مانگتے ہی رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو ہماری مشکل دور کر سکتا ہے، ہماری بھوک، پیاس، فقر، فاقہ، تکلیف، تنگی کو ہم سے ہٹا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو کثرت سے مانگے، کیونکہ وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے، کسی اور سے نہیں۔ کیونکہ انسان جب کسی اور سے مانگتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ نظریں چرانے لگتا ہے، وہ دور ہونے لگتا ہے، تعلقات خراب ہونے لگتے ہیں۔ لیکن جب انسان اپنے رب سے مانگتا ہے تو رب خوش ہوتا ہے، اس دعا کو انسان کے حق میں عبادت لکھ دیتا ہے، اس دعا کے مانگنے پر بے پناہ اجر لکھ دیتا ہے، اور دعا کے مانگنے سے انسان کی مشکل کو بھی آسان کرتا ہے۔ اصل میں دعا رکھی اس لیے گئی تاکہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم رہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ ہے جو دعا نہ مانگے، جو دعا مانگنے میں عاجز ہو، یعنی وہ دعا مانگنے میں سستی کرے، یا کم ہمتی سے کام لے، یا مایوسی کرے کہ میں تو بہت مانگ چکا، اب میں تھک چکا ہوں اور میری دعا تو سنی نہیں جاتی۔ نہیں، انسان کبھی بھی اپنے رب سے مایوس نہ ہو، لیکن یاد رہے کہ دعا مانگنے سے پہلے ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قرآن مجید میں سے کچھ یاد نہیں رہتا، تو مجھے کچھ ایسے کلمات سکھا دیجئے کہ مجھے وہ اس سے کفایت کریں، یعنی میں ان کو زبانی یاد کر لوں اور ان کو پڑھتا رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ پاک ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اور برائیوں سے بچنے کی ہمت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ کے سوا کسی سے ممکن نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی انسان کو یہ قوت عطا کرتا ہے۔ تو گویا جب انسان فقر و فاقہ میں مبتلا ہو یا کسی بھی قسم کی محتاجی اس پر آ جائے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرے، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے، اور خصوصاً دعا سے پہلے درود شریف کا پڑھنا قبولیت کا باعث بنتا ہے، اور اس میں درود ابراہیمی بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ مختصر درود جو ہیں وہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ کم سے کم اتنا تو کہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جتنی بار کہے گا ہر بار کہنے سے 10 رحمتیں اس پر آئیں گی۔ جہاں تک فقر و فاقہ کا تعلق ہے تو یہ ہوتا تو ہے، لیکن حقیقت میں اصل فقیری دل کی فقیری ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دل میں ہر وقت ایک خوف رہتا ہے، یا ایک احساس رہتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، یا اگر یہ نہ رہا تو کیا بنے گا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، تم مال کی کثرت کو مالداری سمجھتے ہو؟ میں نے عرض کیا، ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، اور کیا مال کی کمی کو فقر سمجھتے ہو؟ میں نے عرض کیا، ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، مالداری دل کی مالداری ہے، اور فقر بھی دل کا فقر ہے، یعنی انسان اگر اپنے آپ کو نعمتوں پر راضی رکھتا ہے اور اس کی نگاہ ان نعمتوں کی طرف جاتی ہے جو اس کو ملی ہوئی ہیں، تو اس کا دل ہمیشہ غنی رہے گا۔ لیکن اگر انسان ہر وقت یہ سوچتا رہے کہ اس کے پاس کیا نہیں اور اس کے مقابلے میں دوسروں کے پاس کیا کچھ ہے، تو پھر کبھی بھی اس کی محتاجی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس سلسلے میں یہ بھی یاد رکھیے کہ انسان اللہ کے دیے ہوئے کو پا کر کبھی خود کو محتاج نہ سمجھے۔ تو گویا خوش قسمت ہیں وہ لوگ
جو تھوڑا پا کر بھی اپنے رب سے راضی رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے خوش گمان رہتے ہیں اور اچھے کی امید رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالداری کو غنا نہیں کہتے، غنا تو دل کا ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کے حق میں خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے نفس میں غنا اور دل میں تقوی پیدا کر دیتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کے حق میں شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی فقیری کو اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے اور اسے سوائے اپنے فقر اور محتاجی کے کچھ نظر نہیں آتا، لہذا اس کی کنڈیشن میزریبل ہو جاتی، وہ ہر وقت پریشان اور دکھی رہتا ہے اور وہ ان نعمتوں کو بھی انجوائے نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوئی ہیں۔ اگر انسان غور کرے کہ اس کی اگر خدا نخواستہ آنکھ چلی جائے تو کیا دنیا بھر کی دولت خرچ کر کے بھی وہ آنکھ لے سکتا ہے واپس؟ یا اگر اس کے جسم کا کوئی اور حصہ چلا جائے، ضائع ہو جائے، تو کیا دنیا بھر کی دولت خرچ کر کے وہ اس طرح کی نعمت واپس لوٹا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ لاکھوں کروڑوں کا ہے، ہم کہیں سے بھی محتاج اور فقیر نہیں اگر ہم اپنے پاؤں پہ چلتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے کام کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نگاہوں کی روشنی عطا کر رکھی ہے اور سننے کی طاقت، اور ہمارا دل دھڑکتا اور ہمیں زندگی نصیب ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ باقی نعمتیں بھی ہم پر آسان کر دے گا، صرف یہ کہ انسان وقتی طور پر کسی آزمائش سے نہ گھبرائے۔ پھر اسی طرح فقر و فاقہ چونکہ ایک آزمائش ہے تو اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو مختلف طریقے سے آزماتا ہے، تو کچھ لوگوں کو فقر سے آزماتا ہے، اور اس میں صرف یہ نہیں کہ کسی عام انسان کو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے بڑے نیک بندوں کو بھی اس سے آزمایا ہے۔ لیکن عام حالات میں فقر و فاقہ کے جو اسباب ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتے ہیں، ان میں سے ایک وجہ دین سے دوری بھی ہے۔ معقل بن یسار کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب فرماتا ہے، اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا تو میں تیرے دل کو غنا سے اور تیرے ہاتھ کو رزق سے بھر دوں گا۔ اے ابن آدم، مجھ سے دور نہ ہو ورنہ میں تیرے دل کو فقر سے اور تیرے ہاتھ کو شغل اور مصروفیت سے بھر دوں گا، یعنی تم کام بھی کرتے رہو گے لیکن تمہارا غم کبھی دور نہیں ہوگا۔ قرآن مجید سے بھی ہمیں واضح طور پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی بھی اس پر تنگ کر دیتے ہیں۔ فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ فرمایا، اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت بالکل سچی ہے، کیونکہ جو شخص صرف دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور دنیا ہی کا ہم و غم پال لیتا ہے، پھر اس کی یہی کیفیت ہو جاتی ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کے اندر تنگی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی فکر آخرت کو بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام امور کو جمع کر دیتا ہے اور اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے، اور جس کی نیت صرف دنیا حاصل کرنے کی ہو، یعنی وہ آخرت کو بھولا ہوا ہو، اللہ اس کی تنگیوں کو اس پر کھول دیتا ہے، اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے اور اسے صرف اتنی ہی دنیا ملتی ہے جتنی اس کے لیے لکھی جا چکی ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ملتی۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور جو کچھ انسان کو ملا ہے اس پر راضی رہنا چاہیے، شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور فقر و فاقہ کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہی دعائیں کرنی چاہیے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں کھلاؤں، تو تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تو تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے، اس لیے انسان اپنی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ضرورت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی رکھے، اور جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اس کا فقر دور ہو جاتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ ہی دراصل انسان کو غنی کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بندوں کو غنی کرتا ہے اور ان پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، وہی تو ہے جس نے غنی کیا اور دولت عطا کی۔ بعض اوقات وہ دے کر لے لیتا ہے، بعض اوقات دینے کے بعد پھر وہ مزید دیتا ہے، اور یہ سب اس کے اپنے فیصلے ہیں، لیکن انسان کو ہر صورت میں
اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے، قناعت اختیار کرنی چاہیے۔ اور جب انسان پر فقر و فاقہ یا بھوک کی کوئی کیفیت طاری ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کو یاد کر لینا چاہیے۔ یہ حدیث یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ نے کبھی جو کی روٹی بھی آسودہ ہو کر نہیں کھائی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات سارا دن بھوک کی وجہ سے بے قرار رہتے تھے اور آپ کوئی خراب کھجور تک گھر میں نہیں پاتے تھے کہ جس سے آپ اپنا پیٹ بھر لیں، حالانکہ آپ اللہ کے محبوب تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ جو شخص فقر و فاقہ کا شکار ہو جائے اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہی ہو۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو آزماتا ہے، انہیں مختلف طرح کے امتحانوں میں ڈالتا ہے تاکہ انہیں اور زیادہ اپنا مقرب بنا لے۔ پھر اسی طرح انسان جب دعائیں کرے تو جو دعائیں ہمیں قرآن و سنت میں سکھائی گئی ہیں ان سے خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا رہے، کیونکہ ساری تکلیفیں صرف اللہ ہی دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون۔ آپ انہیں کہیے بھلا دیکھو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو تمہارے معبود اس کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو کیا دور ہٹا سکتے ہیں؟ یا اگر وہ مجھ پر رحمت کرنا چاہے تو یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ ان سے کہیے مجھے اللہ کافی ہے اور بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو گویا ہر تکلیف کے معاملے میں رجوع اللہ کی طرف ہو، اسی پر بھروسہ ہو، اسی پر توکل ہو، اسی کے آگے گریہ و آہذاری ہو اور اسی سے انسان مانگتا رہے۔ تو یہ چند ایک دعائیں ہیں جو ابھی آپ کو بتائی جائیں گی جو انسان ایسی تکلیف کے موقع پر پڑھ سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو دل کی غنا کی دعا ہے، اللہ میرے دل کو غنی کر دے، یعنی جو نعمتیں میرے پاس ہیں مجھے انہیں دیکھنے والی نظر دے اور اطمینان والا دل عطا کر۔ تو دعا ہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں۔ پھر اسی طرح خاص طور پر فقر و فاقہ سے بچنے کی دعا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت، اے اللہ میں کفر اور فقر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ یہ کلمات 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو دہرایا کرتے تھے۔ یعنی آپ سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب تھے صبح و شام فقر و فاقہ سے بچنے کی دعا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم، اے اللہ میں فقر و فاقہ، قلت اور ذلت سے تیری پناہ میں آتا ہوں، کیونکہ بعض اوقات فقر و فاقہ انسان کو ذلیل کر دیتا ہے، اور اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر جا کر جو دعائیں رات کو سونے سے پہلے پڑھتے، ان میں بھی جو ایک دعا ہے اس میں بھی خصوصی طور پر آپ قرض اور فقر سے پناہ مانگتے ہیں۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو کہا کرتے تھے اللہم رب السماوات والارض ورب کل شیء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجیل والقرآن اعوذ بک من شر ذی شر انت آخذ بناصیته
انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنی الدین واغننی من الفقر۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ ساتوں آسمانوں اور زمین کے رب اور ہر چیز کے رب، دانے اور گٹلی کو چیرنے والے، تورات اور انجیل اور قرآن نازل کرنے والے، میں تجھ سے ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جسے تو اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑنے والا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہیں، تو سب سے اوپر ہے، تیرے اوپر کچھ نہیں، اور تو ہی باطن میں ہے، تجھ سے مخفی کچھ نہیں۔ اے اللہ میرا قرض ادا کر دے اور مجھے فقر سے بے نیاز کر دے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتوں آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، اور آپ دیکھیے کہ زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں بھی کتنی خیر و برکت ہوتی، کتنی بھلائی ہوتی۔ کہا یہ کہ وہ پوری زمین کا مالک، اور صرف اس زمین کا نہیں ہے، باقی زمینوں کا بھی مالک، تمام ستاروں سیاروں کا مالک، سارے آسمانوں اور جو کچھ ان کے اندر ہے ان سب کا مالک۔ اور پھر خالق الحب والنوا کہہ کے یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ زبردست قدرت کا مالک ہے، وہ زمین کے اندھیروں میں بیج اور گٹلی کو پھاڑتا ہے اور اس سے بہترین پودے نکالتا ہے جس میں انسان کے رزق کا سامان ہے۔ پھر زمین سے بھی کچھ رزق نکلتا ہے اور آسمان سے بھی اترتا ہے۔ پھر تورات، انجیل اور قرآن روحانی رزق ہیں، ان کا ذکر کیا گیا۔ ان تمام چیزوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر کے پھر ہر چیز کے شر سے پناہ مانگی گئی جس کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے کچھ ناموں اور صفات کا ذکر کیا گیا کہ اے اللہ تو سب سے اول ہے اور تو ہی سب سے آخر ہے، نہ کوئی تجھ سے پہلے ہے اور نہ کوئی تجھ سے بعد، یعنی سب چیزیں تیرے ہی کنٹرول میں ہیں، تو ہی ہر ایک کا مالک ہے اور تیرے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، اور تو ہی ظاہر ہے اور تو ہی باطن ہے، اور تجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ اور یہ ساری صفات ذکر کر کے آخر میں کیا فرمایا کہ تو میرا قرض ادا کر دے اور جو مجھے فقر سے بے نیاز کر دے۔ تو جو شخص یہ دعا مانگے گا انشاءاللہ اسے مالی مشکلات سے، پریشانی سے نجات ملے گی۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب بھوک کی شدت سے آپ کی آنکھ کھل جاتی اور آپ بے قرار ہوتے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ جو اکیلا اور زبردست ہے، آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، وہ غالب اور بہت بخشنے والا ہے۔ پھر اسی طرح انسان بھوک سے پناہ مانگے اور اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کرے کہ انسان کو ایسی تمام اذیتوں سے نجات دے جو اس کے لیے مشکل کا باعث بنتی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الجوع فانہ بئس الضجیع۔ اے اللہ میں بھوک سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بے شک وہ بہت بری ساتھی ہے۔ پھر ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ذریعے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر۔ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں آگ کے فتنے اور آگ کے عذاب سے، اور مالداری اور ناداری کے شر سے، کیونکہ دونوں کے اندر اپنا اپنا شر ہے۔ انسان کے پاس بہت کچھ ہو تو بھی اس کے اندر بگاڑ آنے کا ڈر ہے، اور اگر کچھ نہ ہو تو فقر انسان کو کفر کے قریب کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح دیے جانے اور روکے جانے کے شر سے بچنے کی دعا سکھائی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا ہادی لمن اضللت ولا مضل لمن ہدیت ولا معطی لما منعت ولا مانع لما اعطیت ولا مقرب لما بعدت ولا مباعد لما قربت واعوذ بک من شر ما اعطیتنا وشر ما منعت منا۔ اے اللہ جو تو پھیلا دے اسے کوئی سمیٹنے والا نہیں، اور جو تو سمیٹ لے اسے پھیلانے والا کوئی نہیں، یعنی ساری طاقت تیرے ہی ہاتھ میں ہے، ساری طاقت کا مالک تو ہی ہے۔ جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جسے تو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، جس سے تو روکے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور جسے تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، جسے تو دور کر دے اسے کوئی قریب کرنے والا نہیں، اور جسے تو قریب کر دے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں
ہر اس چیز کے شر سے جو تو نے ہمیں دی اور اس چیز کے شر سے جو تو نے ہم سے روک لی۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، ٹھیک ہے؟ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، حمد و ثنا، اللہ کی تعریف، اور خاص طور پر بیماری کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں۔ اور بیماری سے مراد صرف جسمانی بیماری نہیں بلکہ ذہنی، نفسیاتی، روحانی، جسمانی، قلبی، اخلاقی، کسی بھی مشکل میں گرفتار ہے۔ اب ہم تکلیف میں اور آپ کہتے ہیں اللہ کی تعریف بیان کریں، وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ان گنت نعمتیں عطا کی، اور کچھ نعمتیں وہ ہیں جو ہمیں بظاہر زحمت محسوس ہوتی جبکہ حقیقت میں وہ بھی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت لکھ رکھی ہے، تو وہ تو ظلم کرتا ہی نہیں۔ وہ اگر ہمیں کسی تکلیف سے بھی گزارتا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ بظاہر زحمت، لیکن حقیقت میں رحمت۔ اور اس زحمت کی شکل میں بھی دراصل ہمارے لیے کوئی بھلائی اتاری گئی ہوتی ہے۔ بظاہر ایک چیز کھو رہی ہوتی ہے لیکن ہم اس کے عوض بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، ہماری لرننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک علم وہ ہوتا ہے نا جو کتاب سے حاصل ہوتا ہے، اور ایک علم وہ ہوتا ہے جو تجربے سے حاصل ہوتا ہے، ایکسپیرینس سے حاصل ہوتا ہے۔ اور ایکسپیرینس اچھا بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، ہمارا پسندیدہ بھی ہو سکتا ہے اور ناپسندیدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر کھونے میں بھی دراصل پانا ہے۔ اور جو پانے کا احساس رکھتا ہے کہ میں اچیور ہوں، میں اس وقت کچھ پا رہا ہوں۔ مومن کو جب تکلیف آتی، کانٹا بھی چبھتا تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے کیا لکھا جا رہا ہوتا ہے؟ اجر۔ تو وہ پا رہا ہے نا کچھ۔ تو جس کے اندر پانے کا احساس ہوتا ہے کہ میں اس سچویشن سے بھی کچھ پا رہا ہوں، تو اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ۔ اور بیماری تو آزمائش ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت بھی ہے، کیونکہ اس میں بہت سے ہمارے لیے فائدے بھی ہوتے ہیں۔ تو بندہ مومن ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اور اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر رضامندی کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس فیصلے میں کہ مجھے اس امتحان سے گزارنا ہے، اس میں بھی خیر ہے، آپ ہر نقص سے پاک ہیں۔ اگر مجھ پر کوئی مشکل آئی ہے تو میرے اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے ہوگی یا پھر میرے درجات کی بلندی کے لیے ہوگی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کے درجے بلند کرنا چاہتا ہے تو اس کو مشکل سے گزارتا ہے، تو اس پر بھی کیا ہے؟ اللہ ہی کی تعریف، الحمدللہ۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جب انسان تسبیح کرتا ہے، یعنی حمد و ثنا، تسبیح، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے، تو اس کے صلے میں انسان کو بڑی بڑی مشکلات سے نجات ملتی ہے۔ تو صحت بھی ایک رزق ہے، اس رزق کو پانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ حمد و ثنا اور تسبیح کرنی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین کلمات بھی ہیں، اور یہ کلمات میزان میں بھاری بھی بہت ہوتے ہیں۔ الحمدللہ افضل الدعا ہے، دعاؤں میں سے افضل ترین دعا ہے۔ ایک اسکالر سے کسی شاگرد نے پوچھا کہ آپ کی خاص دعا کیا، آپ سب سے زیادہ کس دعا کو پڑھتے ہیں؟ اور جب آپ کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں، جب آپ کے لیے تکلیف دہ حالات ہو جاتے ہیں، جب آپ کے حالات تنگ ہو جاتے ہیں، تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ وہ کون سا وظیفہ ہے آپ کا؟ تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ کہا الحمدللہ، یہ کیوں؟ کہا تمہیں نہیں پتا کہ حدیث میں اس کو افضل الدعا بتایا گیا، کہ ساری دعاؤں سے افضل دعا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہو جائیں، ہر حال میں اللہ سے راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو راضی کر دے گا۔ آپ اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ تو ہر حال میں الحمدللہ کہنا سیکھیں۔ اور الحمدللہ کلمہ شکر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی ساری نعمتوں پر، اور یہ بھی ایک نعمت ہی ہے جو آپ نے بھیجی ہے، کہ اس سے بھی آپ مجھے بہت کچھ عطا کرنے والے ہیں، لہٰذا میں آپ کا شکر ادا کرتی ہوں، میں آپ کی تعریف بیان کرتی ہوں۔ تو بیماری حقیقت میں ایک نعمت ہے جو شکر کا تقاضا کرتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی چاہیے۔ انسان کے گناہ جھڑتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں، رب کا قرب نصیب ہوتا ہے، انسان کے جسم کے اندر کئی اور چیزوں کی اصلاح ہو رہی ہوتی ہے، تو اس لیے الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و برکت کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصائب و آلام میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، دنیا میں کہیں اور آپ نے یہ نہیں پڑھی ہوگی
کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مشکلات کا شکار کر دیتا ہے، اس کو اسٹرانگ کرنا چاہتا ہے، اس کو بلندی عطا کرنا چاہتا ہے۔ مشکلات کا سامنا کرنے والے لوگ 4 قسموں میں ہوتے ہیں۔ نمبر 1، وہ جو مشکل میں ناخوش ہوتا ہے، اور جو ناخوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے کیا کرتا ہے، جو ناراض ہوتا ہے اللہ سے کسی مشکل پر، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور یہ ناخوشی اور اللہ سے ناراضگی انسان کو اللہ تعالیٰ سے وہ دور کر دیتی۔ دوسری قسم، مشکل حالات میں صبر کرنے والے لوگ، صبر کرنے والے، یہ بھی بہت اچھے لوگ ہیں، کیونکہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، اور مومن 2 حالتوں میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے، جب نعمت اس کو کوئی ملتی شکر ادا کرتا ہے، جب تکلیف آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، مومن کے لیے ایک بارڈر لائن ہے کہ اتنا تو کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا درجہ ہے ان لوگوں کا جو مشکل حالات میں اللہ کی رضا میں راضی اور خوش رہتے ہیں، یہ اس سے ایک اونچا درجہ ہے، رضا کا درجہ، اور یہ مشکل کام ہے۔ اور جو بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو جو کچھ دے رکھا ہوتا ہے وہ اس میں اس کا امتحان لیتا ہے، سو جو شخص اللہ عز و جل کی تقسیم پر راضی ہو جائے اللہ اسے برکت اور وسعت دے دیتا ہے، اور جو راضی نہ ہو اس کو برکت نہیں ملتی۔ تو آپ کو کیا چاہیے، برکت چاہیے۔ اور چوتھے درجے میں وہ لوگ ہیں جو مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ سب سے اونچا درجہ ہے۔ پہلے درجے والے ناخوش، دوسرے درجے والے صابر، تیسرے درجے والے راضی، چوتھے درجے والے شکر ادا کرنے والے، اور یہ سب سے اونچا درجہ ہے۔ یہ مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا۔ لہٰذا کوئی بھی مشکل آئے کسی بھی طرح کی، فوراً کہیں الحمدللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جس حال میں مجھے رکھے میں اس سے راضی، میں اس پر اس کی شکر گزار۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی پسندیدہ چیز یا بات دیکھتے تو فرماتے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے فضل اور انعام سے نیک کام، نیک مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی ناپسندیدہ چیز یا بات دیکھتے تو فرماتے، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کی حمد، تعریف، شکر، تکلیف میں بھی اللہ کی تعریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن کے متعلق اللہ عز و جل کی تقدیر اور فیصلے پر مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اگر اسے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو اپنے رب کی تعریف کرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس پر بھی اپنے رب کی تعریف کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ حَمِدَ رَبَّهُ وَصَبَرَ۔ تو کچھ لوگ صابر بھی ہوتے ہیں، راضی بھی ہوتے ہیں، اور شاکر بھی ہوتے ہیں، یہ اعلیٰ ترین درجہ ہوتا ہے پھر۔ اور مومن تو دنیا سے جاتے ہوئے بھی الحمدللہ کہہ کے جا رہا ہوتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں، یقیناً مومن کے ہر حال میں خیر ہے، اس کی جان اس کے دونوں پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے، یعنی جان نکل رہی ہوتی ہے، مر رہا ہوتا ہے وہ اس حال میں کہ وہ اللہ عز و جل کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، یعنی ان نفسہ تخرج من بین جنبیہ وہو یحمد اللہ عز و جل۔ کبھی سوچا اس پر آپ نے کہ میری جان نکلنے کا وقت ہے اور میں کہتی ہوں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور کل کسی نے اپنے فادر کا اسی طرح واقعہ سنایا کہ ان کی شوگر اتنی ہائی ہو گئی کہ ان کے پاؤں میں گینگرین ہو گئی، ایک انگلی کٹی پھر دوسری کٹی، ہر دفعہ کہتے تھے الحمدللہ الحمدللہ، پھر تکلیف اور اوپر چلی گئی تو ڈاکٹر نے کہا ٹانگیں کاٹی جائیں گی، کہا الحمدللہ، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ کہتے ہیں کہ چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی اور چہرہ چمک رہا تھا وفات کے بعد بھی، کیونکہ ہر حال میں انہوں نے کیا پکڑ لیا، الحمدللہ، کہ میں نے زندگی میں اتنی نعمتیں دیکھی ہیں، تب اس تکلیف میں بھی کوئی خیر ہے، یہ بھی میرے رب کا فیصلہ ہے۔ تو آپ نے اپنے لیے کون سا درجہ سلیکٹ کرنا ہے؟ ہر حال میں الحمدللہ، اور ہر مشکل میں الحمدللہ۔ الحمدللہ بہترین دعا ہے، بہترین دوا ہے، بہترین علاج ہے، کیونکہ شکر گزار بندہ ہی دراصل الحمدللہ کہہ سکتا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اور حمد کیا ہوتی ہے دراصل؟ اللہ کی عظمت بیان کرنا، اس کی تعریف بیان کرنا، محبت کے ساتھ اس کی خوبیاں بیان کرنا،
یعنی ہم نکلتی ہے محبت کی وجہ سے. جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ بچہ جب رو رہا ہوتا ہے تو ماں تانگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے نا. پھر ماں کیا کرتی ہے اس کے ساتھ؟ دو لگاتی، ہاں کچھ لگاتی بھی ہیں، لیکن ماں کی محبت ایسی ہوتی ہے، وہ جو بچہ روتا ہے تکلیف میں ہوتا ہے وہ اور سینے سے لگاتی ہے، پیار کرتی ہے، لاڈ کرتی ہے. کیوں کرتی ہے؟ محبت کی وجہ سے. تو جس بندے کو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا، وہ محبت کے ساتھ اللہ کی تعریف، یعنی حمد کا مطلب ہی ہے کہ محبت کے ساتھ اللہ کی تعریف، صرف تعریف نہیں. ٹھیک ہے، ہماری تعریف سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے نہیں، اور ہم نہ تعریف کریں تو اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے نہیں، وہ بے نیاز ہے. تو یہ دراصل بندوں کے اپنے ہی فائدے کے لیے. ہمیں فرق پڑتا ہے، اگر ہم تعریف کرتے ہیں تو ہمیں نعمت مل جاتی ہے، اگر نہیں کرتے تو ہمیں ہی فرق پڑتا ہے، ہماری تکلیف اور بڑھ جاتی ہے. غم مناتے رہنے سے غم کم نہیں ہوا کرتے بلکہ اور زیادہ ان میں اضافہ ہو جاتا ہے. امام راضی کہتے ہیں، جان لو کہ حمد نعمت کی تعریف ہے، اور نعمت کی تعریف اس نعمت کی معرفت کے بغیر ممکن نہیں. نعمت کی معرفت حقیقت میں منعم حقیقی کا ادراک ہے، نعمت منعم کے ادراک کے بغیر کوئی چیز نہیں. یعنی جس نے نعمت دی ہے اس کا ذکر کیا بغیر کوئی چیز نہیں. عربی زبان میں نعمت پر شکر کرنے کے لیے حمد کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور شکر کا بھی ہوتا ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی فرق نہیں، لیکن بعض کہتے ہیں کہ تھوڑا سا فرق ہے. بعض اوقات حمد کو شکر کے مقام پہ بھی بولا جاتا ہے اور اس کے علاوہ بھی بولا جاتا ہے. تو الحمدللہ کا مطلب ہوتا ہے شکر خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس کا کوئی شکر نہیں، اس نے کچھ دیا ہی نہیں، اس کی تعریف نہیں. تو آپ دیکھیے کہ اللہ کا شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، زبان سے تو ہم بول کے الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، اور دل یا اس کی گواہی دے رہا ہوتا ہے یا نہیں دے رہا ہوتا. اچھا، کچھ لوگ صرف عادتاً کہتے ہیں الحمدللہ. آپ پوچھتے کیا حال ہے؟ الحمدللہ. اور سب ٹھیک ہے نا؟ بس کچھ نہ پوچھے. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے الحمدللہ، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کوئی حال نہیں. ان کا دل نہیں کہہ رہا ہوتا شکر، ان کا دل سے تعریف نہیں نکل رہی ہوتی، زبان کہہ رہی ہوتی رسمن. جیسے ہم عادی ہو گئے نا رسمن لوگوں کو خوش آمد کرنے پہ، تو پھر اللہ کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اپنا جائزہ لیتا ہے، دل تو ہم خود ہی دیکھ سکتے ہیں نا کیا کر رہا ہے. تو سب سے پہلی تعریف اور شکر کہاں سے ہوگی؟ الحمد. محبت سے تعریف کریں گے، اندر سے کریں گے، اور پھر عمل اس کے مطابق کریں گے. تو یہ ہے اصل میں محبت کا اظہار. اچھا، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ کی تعریف کرنا ہمیں فائدہ دیتا ہے، اللہ کو نہیں دیتا. وہ ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ یس، دل کا اطمینان، دل کی راحت، ایمان بھی پختہ ہوتا ہے اور دل کو راحت بھی ملتی ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بس یجزی اللہ الشاکرین، شکر گزاروں کو اللہ ضرور جزا دے گا اور جلد ملے گی. اور جو نعمتیں ہم سے چلی گئی، مثلا صحت چلی گئی، وہ بھی واپس آئے گی. نعمتوں کو قید بھی کرتی ہے الحمدللہ اور واپس بھی لاتی ہے. شکر گزاری کے لیے انگریزی میں کون کون سے لفظ استعمال ہوتے ہیں؟ گریٹفلنس، گریٹیٹیوڈ. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک مثبت جذبہ ہے، یعنی عام زبان میں اس کو ایک پازیٹیو ایموشن کہہ سکتے ہیں، یہ پازیٹیو تھنکنگ کا ایک آؤٹ کم ہے شکر گزار ہونا. اور کہتے ہیں کہ یہ پازیٹیوٹی جو ہے یا یہ شکر گزاری انسان کے دل، دماغ، جسم پر بہت مفید اثرات ڈالتی ہے. یعنی جب انسان ہر چیز کو ایک مثبت انداز سے دیکھتا ہے، اس میں سے خیر کا پہلو نکالتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کو خوشی ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اور پھر انسان اپنے آپ کو دوسروں سے کنیکٹ کر سکتا ہے. انسان کے اندر نیکی کرنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، وہ ہیلپ فل ہوتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، وہ کچھ کرنا چاہتا ہے. اور آج کل بہت یہ لفظ عام ہوئے میں، ڈوپامین اور سیروٹونین، یہ سارے ہارمونز جو انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، یہ بھی کس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور کب پیدا ہوتے ہیں؟ یعنی کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، اس میں سے ایک وجہ شکر گزاری ہوتی ہے. اور جو ہی انسان شکر گزار ہوتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں ایک اطمینان کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور پھر اس کا آؤٹ کم ہیپینس کی شکل میں ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب ہم دوسروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان سے محبت بھرا رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہیں، ان کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، ان کے کام یا مشکل کو اپنی مشکل بنا لیتے ہیں، اس کے لیے
کوئی حل نکالتے ہیں، کوئی سولوشن نکالتے ہیں، تو پھر اس سے تعلقات میں اعتماد اور قرابت پیدا ہوتی ہے، ہمارے تعلقات سٹرونگ ہوتے ہیں۔ تو شکر گزار انسان اللہ کا تو ہوتا ہی ہے، جو شکر گزار ہوتا ہے نا پھر وہ ہر ایک کا شکر گزار ہوتا ہے، انسانوں کا بھی شکر گزار ہوتا ہے، اور اسی طرح جن چیزوں سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے ان سب کے بارے میں سوچ کے وہ خوش ہوتا ہے۔ اور جب انسان شکر گزار ہوتا ہے، پازیٹو ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کے جو نیورل سرکٹس ہوتے ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں انسان کا ڈپریشن، انزائٹی وغیرہ ختم ہوتی، نیند اچھی ہو جاتی ہے، دل کی کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تکلیف میں ہمیں مثبت جملے ادا کرنے چاہیے، ٹھیک ہے، نہ صرف یہ کہ دوسروں کے ساتھ بلکہ خود سیلف ٹاک بھی ہماری پازیٹو ہونی چاہیے۔ یہ جو ہم اپنے اندر باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، اپنے آپ سے، اپنی ذات سے، اور پھر اسی طرح جب ہم چیزوں کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، جب ہم ان کو اپنے لیے اچھا ہی سمجھتے ہیں، تو ان سب سے ہمارے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ جب ہم ان کو اپنے لیے مشکل سمجھتے ہیں تو اس سے ہمارا ذہنی دباؤ بڑھ جاتا ہے، سٹریس بڑھ جاتا ہے۔ تو بہرحال پازیٹو مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر کام کرتا ہے، یعنی ایسا انسان جس کا پازیٹو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے، اس کی پروڈکٹیوٹی بہتر ہوتی ہے، اس کی دماغی سرگرمی میں اضافہ ہوتا ہے، زیادہ اچھے خیالات اس کے اندر آنے لگتے ہیں، اس کو مسائل کے حل نظر آنے لگتے ہیں۔ تو جو ہی اس کا تناؤ کم ہوتا ہے اس کے اندر خود اعتمادی بھی آتی، مزاج میں بہتری آتی ہے، کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ روز مرہ کے چھوٹے چھوٹے ٹاسک تو آسان لگتے ہیں، بڑے بڑے مشکل ٹاسک بھی آسان ہو جاتے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو سیلف ٹاک، میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گا، یہ تو کوئی بڑی بیماری نہیں، ٹھیک ہو جاؤں گا، میں ٹھیک ہو، وہ فلاں بھی ٹھیک ہو گیا تھا نا، فلاں بھی، میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا، یعنی اپنے اندر اپنے آپ کو یہی یقین دلانا کہ ایک چھوٹی سی بیماری ہے، ٹھیک ہو جائے، بس تھوڑی دیر کی بات ہے، اور فوراً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اور پھر دعائیں مانگنے لگتا ہے، اور اگر اور کوئی دعا نہیں بھی سوچ رہی تو الحمدللہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھنے لگتا ہے، اور الحمدللہ تملأ میزان، الحمدللہ ایک دفعہ کہتا ہے تو میزان بھر جاتا ہے۔ جب وہ اور کوئی نیکی نہیں کر پاتا اور تکلیف میں، بیماری میں، وہ الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو تسلی ہوتی ہے کہ چلیں میں اس وقت فزیکلی کچھ کرنے کے قابل نہیں، لیکن الحمدللہ سے میری نیکیوں کا میزان بڑھے جا رہا ہے، میں لوزر نہیں ہوں، اب بھی میں کچھ کما رہا ہوں۔ تو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان تو ملتا ہی ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے نا، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا اس کی مثال کیسے، زندہ اور مردہ کی، ٹھیک، تو دل زندہ ہوتا ہے تو انسان زندہ ہوتا ہے نا، تو اللہ کے ذکر سے دل زندہ ہو جاتا ہے، اور جب دل زندہ ہو جاتا ہے تو کارکردگی جسم کی بڑھ جاتی ہے، اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کی جو ذہنی یکسوئی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ بے چینی میں ذہن یکسو نہیں ہوتا، چیز آپ کے آگے پڑی ہوتی ہے، کھانا آپ کے آگے رکھا ہے اور آپ کو نہیں پتا کیا کھا گئے آپ۔ ایسا ہوا کبھی آپ کے ساتھ؟ کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں اچھا وہ میں نے کر لیا کہ نہیں کیا، ہاں میرا خیال ہے کر لیا۔ کیوں ایسا سوچتے ہیں؟ حافظہ کیوں کمزور ہو جاتا ہے؟ ذہنی تناؤ سے، سٹریس سے، کیونکہ ہم اس چیز میں نہیں ہوتے جو کر رہے ہوتے ہیں۔ کہاں ہوتے ہیں؟ ان خیالات میں ہوتے ہیں جو ہمارے اوپر پہاڑ لادے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب وہ ہٹتے ہیں تو پھر انسان زیادہ بہتر طور پر کام کر پاتا ہے۔ ابھی جو آپ نے کہا نا کہ جب تناؤ میں ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، تو بیسیکلی اس وقت ہماری بریدنگ بھی شیلو ہوئی ہوتی ہے، ہمیں آکسیجنیشن بھی نہیں ہو رہی ہوتی، ہمارے برین کو جو اتنی آکسیجن چاہیے وہ مل بھی نہیں رہی ہوتی، وہ فنکشن نہیں کرتا صحیح۔ ایک تو یہ بات، دوسری یہ کہ ہم دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت پازیٹیو کیا ہے، مختلف آیات ہیں، جیسے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ حضرت عائشہ کے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں تمہارے لیے کوئی بہتری ہو، ہر جگہ پہ پازیٹیو کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم پازیٹیو ہو جائیں۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تو وہاں بھی شکر کی بات ہوئی، وہاں بھی اس کو کہا کہ برا نہ سمجھو۔ میں سوچ رہی تھی سادہ جی کہ جب پریشانی ہوتی ہے نا تو ہم یہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، وہ انکانشیسلی ایک دم آ جاتا ہے، تو وہ مجھے آج میں اس کو ریلیٹ کری کہ ہم وہ میں تعریف کر رہے ہوتے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے پریشانی اور گھبراہٹ میں آپ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے، تو میں فوراً اس کو آج ریلیٹ کروں کہ آج سمجھ آیا کہ اللہ کی تعریف فوراً اور کتنا سکون مل جاتا ہے اس کو پڑھ کے ایک دم سے۔ آپ دیکھیے کہ جتنی بھی رنج و غم کی دعائیں ہیں ان میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اور اسی طرح یہ دعا جو آپ نے منشن کی۔ استاذہ ہمارا دین گریٹیٹیوڈ میں فاؤنڈیڈ ہے، شکر گزاری ہمیں سکھائی جاتی ہے، لیکن آئی تھنک ہم ایکٹیولی پریکٹس نہیں کرتے ہیں۔
पॉजिटिव साइकोलॉजी में जो डिप्रेस लोग होते हैं उनको कहा जाता है ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करें, यानी रोज रात को आप लिखें। मुझे लगता है कि दिस एक्टिव प्रैक्टिस आपको हेल्प करती है शुक्रगुजारी को इंटरनलाइज करने में। बिल्कुल। और हम थियोरेटिकली पढ़ते हैं लेकिन प्रैक्टिकली उसको इंटरनलाइज नहीं करते। आप सब भी ये प्रैक्टिस करें, नेमतों को गिनना शुरू कर, और हो सके तो लिखना भी शुरू कर। फिर खुद ही शर्म आएगी कि इतना कुछ होते हुए मैं क्या कर रही हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अब हम आते हैं पहली दुआ की तरफ। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, पाक है अल्लाह अपनी तारीफ के साथ, यानी हम अल्लाह ताला की पाकी भी बयान करते हैं, वो हर ऐब और नक्स से पाक है, और उसकी तारीफ भी करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कौन सा कलाम अफजल है? आपने फरमाया जो अल्लाह ने अपने फरिश्तों और अपने बंदों के लिए चुना, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। और वैसे भी कोई दुआ मांगने से पहले हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला की हम्द सना करनी चाहिए। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं कि दुआ में मुस्तहब है कि दुआ मांगने वाला अपनी हाजत मांगने से पहले अल्लाह की हम्द सना करे। जो अल्लाह की हम्द सना करता है वो अल्लाह ही को पुकारता है, यानी दुआ से पहले हम्द सना करने वाला अपने लिए दुआ ही मांग रहा होता है और अल्लाह की रहमत तलब कर रहा होता है। आपको याद आया पहले दिन का सबक, दुआए इबादत और दुआए मसला। तो दुआए मसला यानी सवाल करने से पहले क्या करें? दुआए इबादत, इबादत वाली पुकार। दुआ का मतलब होता है पुकार, यानी ऐसी पुकार जो एक तरह की इबादत है, और उस इबादत के नतीजे में सवाल जो हम करते हैं, दुआए सवाल, वो फिर क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है, सवाल का जवाब आ जाता है। तो जो शख्स अपने रब की हम्द के साथ उसकी तारीफ बयान करता है, सना करता है, और उसके एहसानात के साथ, तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दो लिहाज से दुआ करता है। ठीक है, यानी वो अल्लाह से अपने लिए जो कुछ भी मांग रहा होता है उसके साथ साथ वो अल्लाह की रहमत तलब कर रहा होता है। कुरान मजीद में आता है हुवल हय्यु ला इलाहा इल्ला हुवा फदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो जिंदा है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, बस दीन को उसी के लिए खालिस करते हुए उसे पुकारो। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। पुकारो कह के अल्हम्दुलिल्लाह की बात कर दी गई। ठीक है, तो सुब्हान अल्लाह में सबसे पहले लफ्ज जो है सुब्हान, ये तस्बीह से है। तस्बीह का मतलब होता है अल्लाह ताला की पाकी बयान करना, कि अल्लाह ताला हर ऐब, नक्स, कमजोरी, खता और बुराई से पाक है। ये 5 लफ्ज लिख ले। अल्लाह ताला हर ऐब, नक्स होता कमी, कमजोरी, खता और बुराई से पाक है। अल्लाह ताला अपने अक़वाल में, अपने अफ़आल में, अपनी सिफात में हर ऐब से पाक है। अल्लाह ताला हर उस चीज से पाक है जो उसकी शान के लायक नहीं। अल्लाह ताला हर उस चीज से दूर है जो उसके मर्तबे और मकाम के मुनासिब नहीं। यानी कुछ चीजें अल्लाह ताला के मकाम, मर्तबे और अदब के खिलाफ होती हैं। अल्लाह ताला उन चीजों से भी बरी है, पाक है। अब तकलीफ, बीमारी और मुसीबत आई है और हम कह रहे हैं सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही, कि अल्लाह ताला आप में तो कोई ऐब है ही नहीं, कोई कमजोरी है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें कोई तकलीफ पहुंची है तो हमारी अपनी कोई गलती, वजह, कसूर, कोताही हो सकती है। आपकी कोई गलती नहीं इसमें, आपने हमारे साथ जुल्म नहीं किया, और अल्लाह ताला इससे पाक है कि वो किसी के साथ कोई जुल्म करे। वो जर्रे बराबर भी जुल्म नहीं करता। इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काल ज़र्रत। और मुसीबत के वक्त तस्बीह पढ़ना जो है वो मुसीबत को दूर कर देता है। और इसकी मिसाल कौम यूनुस है। जब उन्होंने इकट्ठे होकर अल्लाह को पुकारा तो उनकी निजात हो गई। और यूनुस अलैहिस्सलाम की निजात किसकी वजह से हुई थी? तस्बीह की वजह से हुई थी। मछली के पेट से निकल आए थे, समुन्दर की गहराई से मछली ऊपर आ गई थी, अंधेरों से बाहर आ गए थे, उनका गम दूर हो गया था। और अल्लाह ताला फरमाते फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिथ फी बत्निही इला यौम युबअसून। फिर अगर ये बात न होती कि वो तस्बीह करने वालों में से था तो यकीनन वो उस दिन तक उसके पेट में ही रहता जब वो उठाए जाएंगे। यानी अगर यूनुस अलैहिस्सलाम तस्बीह करने वाले न होते, इसके उलमा 2 माने करते। एक ये कि वो अपनी इस मुश्किल से पहले की जिंदगी में भी तस्बीह के आदी थे। लौला काना यानी पास्ट में अगर वो तस्बीह करने वाले ना होते तो आज
ان کی بات نہ سنی جاتی، اور دوسرے کہ عین اس مشکل کے وقت اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو باہر نہیں نکل سکتے تھے. گویا تسبیح نجات دلانے والی ہے کس سے؟ تکلیفوں سے، مشکلات سے، بیماریوں سے، دکھوں سے، غموں سے. واضح؟ تو بیماری کے وقت تسبیح کیوں پڑھیں؟ ایک لائن میں کیا جواب دیں گے آپ؟ کیونکہ یہ انسان کو تکلیف سے نجات دلاتی ہے، جیسے یونس علیہ السلام کو تسبیح کی وجہ سے نجات ملی تھی. ٹھیک ہے. سورۃ الانبیاء آیت 87 اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کا ذکر کیجئے. جب وہ اپنی قوم سے غضبناک ہو کر چلا گیا تو اس نے سمجھا کہ ہم ہرگز اس پہ قادر نہ ہوں گے. پھر اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلے بھی تسبیح کرتے تھے اور وہاں عین اس مشکل میں بھی انہوں نے تسبیح کی تھی. نتیجہ کیا ہوا؟ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. مومنوں کو بھی ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں. لہذا ہمارے لیے کیا ہے کہ غم میں، تکلیف میں، بیماری میں کیا کریں؟ تسبیح کریں. کیا اس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا؟ کچھ یاد کریں، قرآن میں ہے نا، سورۃ الحجر آیت نمبر 97 98. اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کا سینہ ان باتوں سے تنگ ہوتا ہے جو یہ بناتے ہیں، پس آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے. کیا لوگوں کی باتیں آپ کو بیمار کرتی ہیں، دکھی کرتی ہیں، غمگین کرتی ہیں؟ کبھی تکلیف محسوس کی آپ نے کسی کی بات سے، امی کی ڈانٹ سے، یا ہسبینڈ کے لڑائی جھگڑے سے، یا کسی دوست کے تانوں سے؟ کچھ لوگ کی عادت ہے ہر وقت تانے دیتے ہوتی، یا آپ کی دین کی وجہ سے کوئی مخالفت، آپ سارا وقت سوچ بچار میں اب میں اس راستے پہ چلی ہوں تب میرے لیے اتنی باتیں کرتے ہیں لوگ، میرے اپنے بھی پرائے، میری تو سہیلیاں ہی چھوڑ گئی مجھے. علاج کیا ہے؟ تسبیح. فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. ٹھیک ہے. اب سجدے میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ تسبیح. ویسے بھی تسبیح کر سکتے ہیں لیکن تسبیح کا اصل مقام سجدے میں ہے. لہذا نماز کے اندر جو تسبیح ہوتی ہے وہ بہت ویلیوبل ہوتی ہے. اگر دیکھا جائے تو ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 130 اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں اور لوگوں کی باتوں پر صبر کر کے کچھ کرنے کا بھی حکم دیتے. اچھا، ہم جب کسی کو کہتے ہیں نا صبر کرو صبر کرو، سولوشن کو نہیں دیتے، اس کو حل نہیں بتاتے، پھر کرو کیا؟ صبر تو کر لیا، اب کرنا کیا ہے؟ تو ایک ہوتا ہے یہ نہ کرو، تو پھر دوسرا بھی بتانا ہوتا ہے کیا کرو. اب مثلاً میں ہمیشہ مثال دیتی ہوں کہ بچے نے اگر چھری پکڑ لی ہے تو ماں کھینچ کے نہیں لے سکتی. کیسے کرے گی؟ اس کا پسندیدہ کھلونا اس کو دکھائے گی، یہ لو. وہ کیا کرے گا؟ چھری پھینک کر کھلونا لے لے گا. تو یہی طریقہ ہے زندگی میں کہ لوگوں کو صرف یہ نہ کہو کہ یہ نہ کرو، بلکہ یہ بتاؤ کیا کرو. پہلے امر بالمعروف، پہلے بتا لو کہ کرنے کا کام کیا، اور پھر نہی عن المنکر یا لا الہ الا اللہ بھی بتاؤ، خالی لا الہ نہیں. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 130. بس صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، یعنی فجر کی نماز کے بعد، سورج نکلنے سے پہلے، اور عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے، اور کچھ رات کی گھڑیوں میں بھی. بس تسبیح کیجئے اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں. یہ تسبیح آپ کو راضی کر دے گی. اور اس کی ایک تفسیر نماز سے بھی کی گئی ہے. تسبیح کا معنی جز بول کے کل بھی مراد لیا گیا ہے. اور آپ دیکھیے کہ ایک تو تسبیح ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرنا چاہیے. اللہ تو پاک ہے اور میں گناہگار ہوں، میری غلطی ہے. جب کوئی اپنی غلطی مان لیتا ہے تو پھر چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، پھر دوسرا بھی معاف کر دیتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ وہ جو باغ والے تھے جو یہ سوچ کے چلے تھے کہ ہم اپنے باغ میں سے کسی غریب مسکین کو کچھ نہیں دیں گے، پھر کیا ہوا تھا ان کے باغ کے ساتھ؟ باغ تباہ ہو گیا. تو اس پر سورۃ القلم آیت نمبر 28 اور 29 میں آتا ہے، ان میں سے بہتر نے کہا کیا میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہنے لگے پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ہی ظالم تھے. فوراً مان گئے سبحان ربنا. تو کبھی تسبیح انفرادی طور پر اور کبھی اجتماعی طور پر، یعنی سارے گھر والوں کو بھی اس پہ لگانا ہے. اور تسبیح کرنا دراصل اللہ تعالیٰ پر کسی بھی طرح کا الزام یا جھوٹ باندھنے کی نفی کرنا ہے. سبحان ربک رب العزت
अम्मा यसिफून। और फिर साथ जो है वह बिहम्दिही कि तारीफ भी करनी है, सुभान अल्लाही व बिहम्दिही, यानी तस्बीह में आपने नेगेशन कर दी कि अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है, और हमदिही में उसकी तारीफ कर दी। लिहाजा बीमारी और तकलीफ में अल्लाह ताला की तारीफ करनी है। और ये कौन कर सकता है? जो अल्लाह ताला की मार्फत रखता है। अल्लाह ताला की मार्फत के लिए क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला के नामों का पता होना चाहिए, सिफात का पता होना चाहिए। कुरान मजीद में बेशुमार नाम और सिफात आए, उन सिफात में से एक नाम उसका अल हमीद भी है, जो काबिल तारीफ है। यानी कोई उसकी तारीफ करे या न करे, वो खुद से खुद काबिल तारीफ है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी तारीफ को पसंद भी करता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 5 सूरतों का आगाज अल्हम्दुलिल्लाह से किया है। और जो हामिलीन अर्श फरिश्ते हैं वो क्या करते हैं? युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, रब की तस्बीह करते हैं उसकी हम्द के साथ। सारे फरिश्ते क्या करते हैं? वल मलाइकतु युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, फरिश्ते अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह कर रहे हैं। तो हामिलीन अर्श भी हम्द के साथ तस्बीह करते हैं और बाकी मलाइका भी हम्द के साथ। और फिर हम देखते हैं मुख्तलिफ अंबिया को कि किस तरह उनकी जिंदगी में ये हम्द शामिल थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जब निजात मिली तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज्जाना मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब औलाद मिली तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरी इस्माईल व इसहाक। दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम भी बड़े शुक्रगुजार थे, उन्होंने भी कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फद्दलना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मुमिनीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कुल अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफा अल्लाहु खैरुन अम्मा युश्रिकून। ठीक है, इसी तरह मोमिन बंदों की ये सिफत है कि वो अल्लाह की हम्द करने वाले, अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून। ठीक है, तो ये तारीफ सुबह शाम भी करनी चाहिए तस्बीह के साथ। और कब करनी चाहिए? हर वक्त हर जगह। वलहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्द व अशिय्युम व हीन तुज़हिरून। तुसब्बिहु लहुस समावातु, सब सातों आसमान और जमीनें और जो कुछ उनमें है सब रब की हम्द के साथ तस्बीह कर रहे हैं। खाली तस्बीह नहीं बल्कि हम्द के साथ तस्बीह। तो सारा हमारा दीन हमें यही सिखाता है कि हम सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की तारीफ करने वाले हों और हर हाल में, खुशी में भी और तकलीफ में भी, और बंदों के सामने शिकवे ना करें। ठीक है, अल्लाह ताला फरमाते हैं जब मैं अपने मोमिन बंदे को आजमाता हूँ और वो तीमारदारी करने वालों के सामने मेरा शिकवा नहीं करता तो उसको अपनी कैद से आजाद कर देता हूँ, उसको तकलीफ से निजात दे देता हूँ। उसके पहले गोश्त के एवज बेहतरीन गोश्त अता करता हूँ और उसके पहले खून के बदले बेहतरीन खून देता हूँ। और वो असुर नौ अमल करने लगता है, यानी बीमारी में काम रुक जाता है ना, अब वो उससे निकलता है अल्लाह की तारीफ करते हुए, दुआ करते हुए, फिर वो पहले से भी ज्यादा बेहतर काम कर सकता है। और अल्लाह ताला के फैसलों पर फिर हम्दो सना करता है, शुक्र अदा करता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें भी शुक्र करने वाला बना दे। एक लफ्ज होता है शाकिर और एक होता है शकूर। फर्क पता? शाकिर नेमत पर शुक्र करता है और शकूर तकलीफ पर शुक्र करता है। ठीक, शाकिर नेमत पर शुक्र करता है और शकूर तकलीफ पर। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो कल मिलेंगे और बाकी दुआओं की भी फजीलत पढ़ेंगे, उनके माने पढ़ेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट जो था तस्बीह का, अल्लाह ताला की हम्दो सना का, वो मैंने आज आपके सामने रख दिया है। इंशाअल्लाह आगे दुआओं की वजाहत होती जाएगी।